إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. پروردگار عالم نے ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الاعلیٰ کی آخری آیات ہیں ارشاد فرمایا: قد افلح من تزکا، تحقیق کامیاب ہو گیا وہ جس نے پاکی اختیار کی، وذکر اسم ربہ فصلی، اور ذکر کیا اپنے رب کے نام کا اور نماز پڑھی. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تم ترجیح دیتے ہو اس دنیا کی زندگانی کو، والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت جو ہے وہ سب سے بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، تحقیق یہ مضمون یا یہ آیات مبارکہ پہلے جو صحیفے اترے ہیں ان میں بھی ہے، جو صحیفے ہم نے اتارے ابراہیم علیہ السلام پر اور موسیٰ علیہ السلام پر، یعنی صحف ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام میں بھی اسی آیات مبارکہ جو مضمون ہے وہ مذکور ہے. سورۃ الاعلیٰ جیسے آپ نے الحمدللہ پڑھا ہے میرے بھائیوں نے، کیونکہ بعض بھائی صرف جمعہ کے دن حاضر ہوتے ہیں، ان کے لیے میں مختصراً عرض کر دوں تاکہ بات سمجھنے میں اللہ کی مدد سے آسانی ہو کہ سورۃ الاعلیٰ جو ہے یہ بھی سور مکیہ میں سے، یعنی ہجرت سے قبل نازل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور اس سورت کا مرکزی مضمون بھی یہی ہے کہ آدمی کا آخرت پر ایمان اور یقین پختہ ہو جائے اور وہ اس دنیا کی زندگانی فانی میں الجھ کر آخرت کی تیاریوں کو نہ بھول بیٹھے. اور اس کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا اپنے پاک پیغمبر کو سبح اسم ربک الاعلیٰ کہ آپ اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کیجئے، جس کی صفت بلند و بالا ہے، جو عالی ہے، جس کی صفت علو ہے ہر لحاظ سے. اور اس تسبیح کے ساتھ یہ بھی حکم آ گیا کہ جب آدمی اس سورت کی تلاوت کرے اور یہ پہلی آیت پڑھے سبح اسم ربک الاعلیٰ، تو فوراً کہے سبحان ربی الاعلیٰ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ میرے ناموں کی پاکی بیان کرو تو ہم نے فوراً اس کی پاکی بیان کی کہ سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے تیری ذات اے پروردگار اور رب ہمارے، تو ہی سب سے بلند و برتر ہے. اور اسی میں یہ بھی ہمیں حکم دیا گیا پاکی بیان کرنے کا کیا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات کو ہر اس صفت سے جو صفت نقصان ہے، جو اس کے شان کے لائق نہیں ہے، اس سے منزہ کریں، پاک کریں. جیسے کہ لوگوں نے شریک بنا دیے، وہ شریکوں سے پاک ہیں. لوگوں نے اللہ کے لیے اولاد ثابت کی، جیسے عیسائی بھٹک گئے، وہ اولاد سے پاک ہیں. جیسے یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، وہ بیٹوں سے پاک ہے. جیسے مشرکین مکہ نے اللہ کے فرشتوں کو اللہ کی لڑکیاں قرار دے دیا، وہ لڑکیوں سے پاک ہے. جیسے کفار نے بی بی مریم کو اللہ کی بیوی سمجھ لیا، نعوذ باللہ، وہ اللہ تبارک و تعالی بیوی سے پاک ہے. اسی طریقے سے بعض لوگوں نے اللہ تبارک و تعالی کے اختیارات میں شریک کیا، کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا، کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں ایسی باتیں کی جو اس کی شان کو زیبا نہیں ہے. اس لیے حکم دیا گیا کہ اللہ کی ذات کو بھی اور اللہ کے اسماء کو بھی ایسی چیزوں سے آپ پاکی بیان کیجئے جو اس کے شان کے لائق نہیں. اور اسی میں ہمیں یہ بھی حکم دیا گیا کہ اللہ کے جو نام قرآن میں ہیں یا حدیث پاک میں ہیں
ان کے علاوہ اپنی طرف سے بھی کوئی نام تجویز نہ کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہم تو نام تجویز کریں محبت کے لیے، لیکن اس میں بجائے محبت کے ہم گمراہ ہو جائیں کہ وہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے مطابق نہ ہو۔ اس لیے حکم ہے کہ جتنے اسماء اللہ نے اپنے قرآن میں ذکر فرمائے ہیں، یا جتنے اسماء اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کی زبان مبارک پہ ارشاد فرمائے ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی نام اپنی طرف سے تجویز نہ کرے۔ یہ بھی پاکی بیان کرنے کا ایک طریقہ۔ اور اسی طریقے سے علماء نے فرمایا کہ اللہ کے ناموں کی پاکی کا اور عظمت کا یہ بھی طریقہ ہے کہ جب کسی بیٹے کا بھائی کا نام رکھتے ہیں آپ، عبد الخالق، عبد المالک، عبد الغفار، عبد القہار، عبد الجبار، عبد الستار، عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الکریم، تو پھر یہ نہ کریں کہ اس کو ستار کر کے بلائیں یا خالق کر کے بلائیں، کیونکہ بندہ بندہ ہوتا ہے، خالق تو اسی کی ذات ہے۔ اس لیے جب بھی اسے بلائیں تو پورے نام کے ساتھ بلائیں۔ اگر آپ نے اس کو آدھے نام کے ساتھ بلایا، عبدیت کو کاٹ دیا، صرف کہا کہ مسٹر مالک اور مسٹر خالق اور مسٹر ستار اور مسٹر غفار، تو یہ پکارنے والا بھی گناہگار ہے اور سننے والا بھی گناہگار ہے۔ اس لیے حکم دیا گیا سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کیجئے کہ کسی بندے کو آپ خالق کہہ رہے ہیں، کسی بندے کو آپ مالک کہہ رہے ہیں، حالانکہ ہر بندہ جو ہے وہ مخلوق ہے، مملوک ہے، مربوب ہے، وہ محتاج ہے، وہ کیسے خالق ہو سکتا؟ تو یہ بھی ایک سب سے بڑی غلطی ہے جو آج کل نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مسلمانوں میں بھی یہ عام گھر کر گئی ہے کہ انہوں نے بھی انگریزوں کی تقلید میں اور کفار کی تقلید میں اپنے ناموں کو آدھا کر دیا۔ پہلے تو لوگ اسلامی نام ہی نہیں رکھتے، اگر کوئی اسلامی نام رکھ بھی لیتا ہے تو پھر اس کو صحیح ادا نہیں کرتا۔ تو اس لیے حکم ہے کہ اگر کسی کا نام اسلامی رکھا جائے، یعنی اس کا نام اللہ کی صفات کے ساتھ جوڑا جائے، تو پھر اسے اسی ادب سے پکارنا چاہیے۔ اور اس کے بعد پروردگار عالم نے آگے پھر اپنے کمال قدرت کا ذکر فرمایا کہ الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا اور ٹھیک ٹھیک پیدا کیا، کہ ہر مخلوق کو اس کے اسی انداز پہ پیدا کیا جس کی وہ لائق تھی۔ انسانوں کو بنایا، ان کے ایک ایک عضو پہ آپ نظر ڈالیں کہ جہاں چہرے کی ضرورت تھی، جہاں ناک کی ضرورت تھی، جہاں آنکھ کی ضرورت تھی، جہاں ہاتھوں کی ضرورت تھی، جہاں پاؤں کی ضرورت تھی، ہر چیز ٹھیک ٹھیک اپنے اندازے پر ہے۔ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، اور جس نے اندازہ کیا اور ٹھیک اندازہ فرمایا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بھی اور ہر مخلوق کو ہدایت بھی فرما دی کہ کون سی چیزیں تیرے فائدے کے لیے ہیں اور کون سی چیزیں تیرے نقصان کے لیے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ اندازہ کریں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے بول نہیں سکتا، لیکن پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، تو اللہ نے اسے رونا سکھلا دیا۔ اسی طرح بچے کو اللہ نے یہ بھی سکھلا دیا کہ ماں کے سینے سے تم نے دودھ کو کیسے حاصل کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ہر حیوان کو سمجھا دیا کہ تم نے پیدا ہونے کے بعد اپنی غذا کو کیسے ڈھونڈنا ہے اور کہاں ڈھونڈنا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہر جانور کو بھی یہ بتلا دیا کہ یہ چارہ تمہارے لیے مفید ہے اور یہ چارہ تمہارے لیے مضر ہے۔ اسی میں سب سے زیادہ علم عطا فرمایا انسانوں کو، چونکہ مکلف جو تھے وہ انسان ہیں، مکلف جو تھے وہ جن ہیں، باقی جتنی مخلوق ہے وہ مکلف نہیں ہے، یعنی ان کو شریعت کے احکام کا مکلف اور پابند نہیں بنایا گیا۔ انسان کو چونکہ مکلف بنایا گیا ہے کہ وہ اللہ کے احکام پہ چلے، اس لیے اللہ نے اس کو حواس خمسہ بھی عطا فرمائے، اور اللہ نے اس کو عقل کی دولت سے بھی نوازا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اختیار بھی دیا کہ وہ خیر اور شر میں امتیاز بھی کرے اور اس کے بعد کیا فیصلہ کرتا ہے۔ اگر خیر اختیار کرے گا تو جزا ملے گی، اور اگر شر اختیار کرے گا تو سزا ملے گی۔ اس لیے فرمایا الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، اور اس کے بعد پروردگار عالم نے توجہ دلائی کہ اب اپنے وجود پہ غور کرنے کے بعد، اپنی تخلیق پہ فکر کرنے کے بعد، اب ذرا نیچے نظر ڈال کے دیکھیں والذی اخرج المرعی، کہ وہ ذات جس نے زمینوں سے گھاس کو پیدا کیا۔ علماء نے فرمایا کہ یہاں گھاس کا ذکر بطور خاص اس لیے کیا گیا کہ اگر خداوند قدوس یہاں کھیتیوں کا، باغات کا، نباتات کا اور تمہاری فصلات کا ذکر فرماتے
تو کوئی جاہل آدمی یہ بھی سوچ سکتا تھا کہ جی زمین میں نے بنائی ہے، ہل میں نے چلائے ہیں، بیج میں نے ڈالا ہے، پانی میں اس کو لگاتا ہوں، سردی اور گرمی سے اس کو میں حفاظت کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا تم اس بارے میں تو کہہ بھی نہیں سکتے کہ کتنے گھاس ہیں اور کتنے خضرو پودے ہیں جو ہم نے زمینوں سے خود اگائے ہیں، جہاں نہ تم نے ہل چلایا ہے، جہاں نہ تم نے بیج ڈالا ہے اور جہاں نہ تم نے کچھ کیا ہے۔ اگر یہ تیری ظاہری اسباب کو وہ مان بھی لے تو تمہیں یہ بھی ماننا ہوگا کہ تمہیں یہ پانی زمین میں پانی دینے کا عقل کس نے دیا ہے، تمہیں ہل چلانے کی قوت کس نے بخشی ہے، اور جن چیزوں سے تم ہل چلاتی ہو اس کو پیدا کس نے کیا ہے۔ اگر وہ جانور ہیں تو اس کے پیدا کرنے والا بھی خدا ہے، اگر وہ مشینری ہے تو وہ مشینری جس میٹیریل سے بنتی ہے اس کے پیدا کرنے والا کون ہے؟ اس لیے فرمایا غور کرو، والذی اخرج المرعى، وہ ذات پاک جس نے نکالا تمہارے لیے، تمہارے جانوروں کے لیے چراگاہ میں چارہ کو، اور پھر اس چارے پہ نظر ڈالو، فجعلہ غثاء احوا، یعنی پہلے جب وہ نکلتا ہے تو اس کا ایک عجیب رنگ ہوتا ہے، پھر وہ سرخی مائل ہوتا ہے، پھر وہ سیاہی مائل ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب جل جائے تو سیاہ کوڑا بن جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا تم اسی کے نکلنے پہ غور کرو، اسی کے فنا ہونے پہ غور کرو، تو اسی طرح تو بھی پیدا ہوا ہے، تم نے بھی شباب کی منزلیں دیکھی ہیں، پھر تم نے بھی بڑھاپے کی طرف لوٹنا ہے اور آخر موت آ جانی ہے۔ اس لیے اس کے بعد میرے پروردگار عالم نے اپنے کمال علم کا ذکر فرمایا، فرمایا سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ۔ اس میں ایک اشارہ تو یہ ہو گیا کہ اللہ کے نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، بلکہ اللہ کے پیغمبر جو بات فرماتے ہیں اللہ پاک انہیں پڑھاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالی علم عطا فرمانے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی پڑھانے والے ہیں اور انبیاء پڑھنے والے ہیں۔ فرمایا سنقرئک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو پڑھا دیں گے، ایسا پڑھائیں گے فلا تنسى، آپ نہیں بھولیں گے، الا ما شاء اللہ، ہاں مگر جو چاہے اللہ تبارک و تعالی، اگر اللہ چاہے تو آپ کو بھی بھلا دیں گے۔ یعنی بعض آیتیں بالکل دماغ سے اٹھا دی جائیں گی، وہ منسوخ ہو جائیں گی، منسوخ التلاوت بھی اور منسوخ الحکم بھی۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عارضی طور پہ ایک نسیان آ جاتا ہے اور پھر اس کو ہم یاد کرا دیتے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ کے انبیاء بھی بھولتے ہیں، اللہ کے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر بھی نسیان آتا ہے۔ بھولنا جو ہے اس سے صرف اللہ کی ذات پاک ہے کہ لا یضل ربی ولا ینسا، کہ خداوند قدوس نہ بہکتے ہیں اور نہ بھولتے ہیں۔ جتنے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم گزرے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام پہ نظر ڈالیں، اللہ نے خود قرآن میں فرما دیا فنسی آدم، کہ آدم علیہ السلام بھول بیٹھے کہ جس درخت سے ہم نے ان کو منع کیا تھا اس سے وہ کھا بیٹھے۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بھول بیٹھے۔ اور اسی لیے ہمارے آقا خاتم الانبیاء حبیب کبریا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے فرمایا نسی آدم و نسی ذریتہ، چونکہ ابا آدم بھول گئے ہیں تو ان کی اولاد میں بھی تو یہ بھول آئے گی۔ اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت پہ بڑا عظیم احسان کیا ہے، فرمایا رفع عن امتی الخطأ والنسیان، کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری امت سے اگر کوئی غلطی ہوتی ہے خطأ اور اس کے بعد یا انسان بھول جاتا ہے تو اس کو معاف کر دیا ہے۔ لیکن معاف کرنے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ مثلا آپ نماز بھول گئے تو بس نماز معاف ہو گئی، بلکہ معنی یہ ہے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی بھول کر، تو اس کا حکم یہ ہے فصلھا اذا ذکرھا، حضور نے فرمایا جب یاد آئے تو فوراً ادا کرو۔ لیکن اب وہ بھول اللہ نے معاف کی ہے تو کیا معنی، یعنی گناہ نہیں ہوگا۔ اگر ہم آمدن چھوڑتے تو گناہ گار ہوتے، لیکن چونکہ ہم انسان ہیں ہم بھول گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بھول کی وجہ سے ہمیں گناہ کی سزا نہیں دیں گے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ہمیں بھولنے کی وجہ سے وہ نماز معاف ہو جائے۔ یا مثلا ایک آدمی نے اللہ معاف کرے بھول کے روزہ نہیں رکھا تو یہ نہیں ہوگا کہ روزہ قضا نہیں کرنا پڑے گا،
روزہ تو اس کو قضا کرنا ہوگا، لیکن بھولنے کی وجہ سے جو گناہ ہونا تھا اس گناہ سے وہ بچ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا پر عظیم احسان فرما دیا، اور اس لیے میرے آقا نے یہ بات بھی واضح فرما دی، فرمایا اپنی امت کو خطاب کر کے، فرمایا انما انا بشر، کہ اے لوگوں سے یاد رکھ لو کہ میں بھی ایک بشر ہوں اور انسان ہوں، انسا کما تنسونا، میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو، فرمایا اغضب کما تغضبونا، مجھے بھی غصہ آتا ہے جیسے تمہیں غصہ آتا ہے۔ اور اسی طرح وہ حدیث مبارک، حدیث ذی الیدین تو بڑی مشہور حدیث مبارک ہے کہ حضور پاک نے 2 رکعتیں نماز پڑھائیں اور بھول گئے۔ آپ نے 4 رکعتیں پڑھانی تھی لیکن آپ نے 2 رکعتوں پہ سلام پھیر دیا، تو صحابی نے عرض کیا حضور آپ بھول گئے ہیں یا نماز مختصر ہو گئی ہے؟ آپ نے فرمایا ما قصرت الصلاۃ وما نسیت، نہ نماز چھوٹی ہوئی اور نہ میں بھول گیا۔ جب صحابہ سے آپ نے رجوع فرمایا، انہوں نے کہا کہ صدق ذو الیدین، انہوں نے کہا حضور ذو الیدین صحیح کہہ رہے ہیں، نماز آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کھڑے ہو کر 2 رکعتیں نماز ادا فرمائی۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا میرا مدنی اگر ہم چاہیں گے تو آپ سے بھلا بھی دیں گے، لیکن جس کو ہم نہ بھلانا چاہیں وہ آپ کبھی نہیں بھول سکتے۔ سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، اور اس کے بعد جیسے پہلے کمال قدرت کا ذکر کیا تھا، اب کمال علم کا ذکر آتا ہے کہ انہ یعلم الجہر وما یخفی، تیرے پروردگار عالم کی صفت یہ ہے کہ چاہے بات زور سے ہو یا آہستہ ہو وہ سب جانتا ہے، اس پہ کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے۔ بلکہ علماء کرام نے فرمایا کہ دوسری آیات سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ نے فرمایا میرے بندے تو جب لوگوں سے نظر بچا کے کسی غیر کو غلط اشارہ بھی کرتا ہے آنکھ سے، میرے آگے تو وہ چھپا ہوا نہیں ہے۔ اور اسی طرح قرآن پاک نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں ہے کہ واللہ علیم بذات الصدور، کہ اگر تم نے دلوں کے اندر کوئی بات رکھی ہوئی ہے تو وہ بھی اللہ سے مخفی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے یہ حکم دیا اور اس میں بھی ہمیں یہ سبق ملا کہ جہاں جہاں اللہ نے ہمیں زور سے قرآن پڑھنے کا حکم دیا ہے، جیسے کہ مثلا جہری نمازیں، فجر کی نماز میں جہر سے پڑھا جاتا ہے، اور مغرب اور عشاء میں بھی جہر سے پڑھا جاتا ہے، اور ظہر اور عصر میں قرآن جو ہے وہ آہستہ پڑھا جاتا ہے، تو اس میں علماء نے ایک حکمت یہ بھی لکھی ہے کہ اگر تمام نمازیں جاری ہوتی تو لوگ یہ سمجھتے کہ شاید ہم جو زور سے بات کریں وہ تو خدا سنتا ہے، اور اگر تمام نمازیں سری ہوتی تو لوگوں کے گمان میں یہ ہوتا کہ زور سے پڑھنا یا زور سے قرآن کی تلاوت ہی منع ہے۔ اس لیے اللہ نے کچھ نمازوں میں جہر رکھ دیا اور کچھ نمازوں میں سر رکھ دیا کہ چاہے جہر ہو تو میں تو جہر بھی سننے والا ہوں، اور چاہے تم آہستہ تلاوت کرو میں اس کے بھی سننے والا ہوں۔ اسی طریقے سے بعض اذکار میں زور سے پڑھنا جو ہے اللہ کو پسند ہے، جیسے کہ ایام حج میں حضور کو حکم دیا گیا، اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا کہ تلبیہ جو ہے اپنے صحابہ سے کہیں کہ وہ زور زور سے پڑھیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اسی طرح جیسے حکم ہے کہ آذان اس کو دینی چاہیے، حضور پاک نے فرمایا من منکم اندی صوتا، جو تم لوگوں میں سے زیادہ بلند آواز ہو وہ آذان کہا کرے، تاکہ آذان کی جہاں جہاں تک آواز پہنچے گی تو لوگوں کے بلانے کا ذریعہ بنے گی۔ اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ جہاں آذان کی آواز پہنچتی ہے، فرمایا قیامت والے دن کوئی درخت، کوئی پتا، کوئی ٹیلا، کوئی ریت کا ذرہ ایسا نہیں ہوگا جو اس مؤذن کے لیے قیامت میں گواہی نہ دے۔ لیکن بعض مقام ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں سر اللہ کو پسند ہے، فرمایا کہ جب تم نے دعا مانگنی ہو، جب تم نے میرے آگے کوئی حاجت پیش کرنی ہو، جب تم نے میرے آگے کوئی اپنی آرزو رکھنی ہو تو پھر وہ آہستہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تیرے اور میرے درمیان میں معاملہ ہے اور مجھ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ اس لیے حکم دیا گیا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ اپنی دعائیں جو ہیں وہ عاجزی کے ساتھ، وہ تضرع کے ساتھ، وہ خشوع کے ساتھ، وہ انتہائی ذلت کے ساتھ اور انتہائی آہستگی کے ساتھ مانگا کریں۔ یہ دعا جو ہے اللہ کے ہاں زیادہ مقبول ہوتی ہے۔
اس لیے فرمایا میرا مدنی انہو یعلم الجہر وما یخفا۔ اسی میں یہ بھی اشارہ ہو گیا کہ جب ہم نے حکم دیا ہے سبح اسم ربک الاعلی کہ میرے نام کی تسبیح بیان کریں، اور آگے فرمایا انہو یعلم الجہر وما یخفا، کیا معنی اب تسبیح اگر جہرن بھی کریں گے تب بھی میں جانتا ہوں، اب اگر تسبیح آپ سرن کریں گے تب بھی میں جانتا ہوں۔ انہو یعلم الجہر وما یخفا۔ اور اس کے بعد پروردگار عالم فرماتی ہے وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم آپ کو آسان کر دیں گے یسرا کے لیے۔ اس آیت کو سمجھیں، یسرا اس وقت صفت آئی ہے شریعت کی، یعنی شریعت اسلام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس کے الفاظ مبارک پہ غور کریں، چونکہ یہ کلام اللہ ہے، کلام الخالق ہے۔ فرمایا وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم آپ کو آسان کر دیں گے یسرا پہ۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہم یعنی شریعت کو آپ پر آسان کر دیں گے، بلکہ یہ نہیں فرمایا وَنُيَسِّرُكَ، ہم آپ کو سہل کر دیں گے یسرا کے لیے۔ کیا معنی؟ علماء نے فرمایا ایک معنی تو یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی شریعت کو سہل کر دیتے، شریعت کو آسان کر دیتے۔ ایک یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا میرا مدنی ہم آپ کو آسان کر دیں گے، تو یہ اتنا بڑا اس کے اندر اشارہ ہے کہ شریعت کا آسان ہونا بھی اپنی جگہ ہے، لیکن فرمایا میرا مدنی اس پر عمل کرنا آپ کو آسان کر دیں گے، کہ شریعت پر عمل کرنا جو ہے وہ آپ کی طبیعت ثانیہ بن جائے گی۔ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، بلکہ شریعت پہ چلنا اور شریعت پہ عمل کرنا جو ہے وہ آپ کی فطرت بن جائے گی، آپ کی طبیعت ثانیہ بن جائے گی، اور اس کی ادائیگی کے بغیر آپ کو چین نہیں ملے گا۔ جیسے کہ میرے آقا نے فرمایا، حضور پاک نے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے جب آپ سے پوچھا گیا کہ حضور دنیا کی چیزوں میں آپ کو کیا محبوب ہے، تو آپ نے فرمایا 3 چیزیں ذکر کی، اور آخری چیز جو فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز میں ہے۔ یعنی نماز کے لیے حضور پاک کو ایسے جیسی آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی ہے آدمی کو، جیسے سکون ملتا ہے آدمی کو، راحت ملتی ہے آدمی کو، حضور نے فرمایا میری راحت اور میرا قرار، میرا سکون اور میرا ثبات اور میرے آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ شریعت کی صفت آئی یسرا، کیونکہ اللہ نے شریعت اسلام کو آسان کر دیا ہے، لیکن شرط یہ ہے آسان اسی پہ ہوتی ہے جو پہلے ایمان والا بھی ہو، پہلے اسلام والا بھی ہو۔ اگر ایک آدمی اللہ کے دین کو مانتا نہیں ہے تو اس کے لیے آسانی کا کیا معنی؟ اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جن لوگوں کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے ان کے لیے دین کے معاملات کتنی آسان ہو جاتے ہیں، اور جتنی وہ تعلق زیادہ ہوتا ہے اتنی آسانی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو روزانہ قرآن پاک، روزانہ تو خیر بڑی بات ہے، مہینوں میں بھی ایک پارہ نہیں پڑھ سکتے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جن کو پورا سال قرآن پڑھنا نصیب نہیں ہوتا، اور بعض لوگ ایسے ہیں ماشاءاللہ جو ایک پارہ روز پڑھ لیتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جن کی منزل 10 پارے ہے، اور ایسے بھی لوگ الحمدللہ اسی دور میں، اسی زمانے میں موجود ہیں کہ جن کی منزل جو ہے پورا ایک قرآن جو ہے ایک دن میں پڑھ لیتے ہیں۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30 پارے کا پڑھنا کتنا ان پہ آسان کر دیا۔ اسی طرح سے آپ اندازہ کریں، ایک آدمی ہے 50 سال کی عمر ہو جائے، اس کو تہجد کبھی نصیب بھی نہیں ہوئی، اور اس کے مقابلے پہ ایک بوڑھا ہے، کمزور ہے، استخاں ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، چل نہیں سکتا بیچارہ، لاٹھیوں پہ چلتا ہے، لیکن فرض نماز میں بھی صف اول میں ہے اور ساری رات تہجد میں گزر رہی ہے۔ تو یہ آسانیاں کون پیدا کر دیتا ہے؟ تو جس لیے جتنا اللہ سے تعلق بڑھتا جاتا ہے اتنی عبادت آسان ہو جاتی ہے، اور جتنی اللہ سے تعلق گھٹتا جاتا ہے اتنی عبادت مشکل ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ اندازہ لگائیں کہ آج آپ کو 10 حدیثیں بھی یاد کرنی مشکل ہوں گی، لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں جبکہ آپ کی 16 سال کی عمر تھی، علماء نے لکھا کہ 1 لاکھ حدیث کے حافظ ہو چکے تھے۔ اور آپ حیران ہوں گے اس 14ویں صدی میں، یعنی اب کتنے ہم دور آ چکے ہیں حضور کے زمانے سے۔ الحمدللہ میرے اپنے ساتھی ہیں، بھائی ہیں،
انہوں نے مدرسہ بنایا ہے جس میں بخاری شریف یاد کروا رہے ہیں، اور اللہ کی مہربانی ہے اس وقت تک 6 یا 7 طالب العلم نکل چکے ہیں فارغ ہو کر، جنہوں نے بخاری شریف کو اول سے لے کر آخر تک یاد کیا ہے۔ تو اب اس دور میں بھی جن کے لیے اللہ آسان کر دیتے ہیں، تو اتنی بڑی حدیث کی کتاب کا یاد کرنا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اسی طرح قرآن پاک کا کتنا اللہ نے آسان کر دیا ہے۔ آپ دنیا کو چیلنج کریں کہ 6 سال کے بچے کو، 7 سال کے بچے کو کوئی آدمی اپنے مذہب کی کتاب یاد کر کے دکھلا دے، لیکن اللہ نے کتنی آسان کر دیا کہ 7 سال کے بچے ہیں، رمضان شریف آتا ہے ماشاءاللہ، اور الف سے لے کر والناس تک اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کس نے آسان کر دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ۔ اور اسی طرح اگر آپ صحابہ کی زندگی پہ نظر ڈالیں کہ میرے مدنی پاک کی کل زندگی مبارک کتنی ہے؟ 63 سال۔ حضور پاک کی عمر مبارک جو ہے وہ 63 سال ہے، اور 40 سال تک تو نبوت نہیں ملی۔ نبوت ملنے کے بعد کام شروع ہوا، تو نبوت کی عمر جو ہے وہ کتنی ہے؟ 23 سال۔ لیکن 23 سال میں میرے مدنی پاک نے لاکھوں انسانوں کو پاک کر دیا، لاکھوں انسانوں کو ظلم سے نکال کے نور کی روشنی میں کھڑا کر دیا، لاکھوں انسانوں کی زندگیوں کو بدل ڈالا۔ جو ظالم تھے وہ رحم والے بن گئے، جو قاتل تھے ماشاءاللہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے معاون و مددگار بن گئے، جو شرک اور بت پرستی میں جھکے ہوئے تھے وہ اللہ کی توحید کے علم بردار بن گئے۔ اور اسی کے اندر دیکھیں کہ اتنی چھوٹی سی مدت میں میرے پاک نبی نے اپنے صحابہ کو کیسی تعلیم عطا فرمائی کہ اس صحبت کا اثر تھا کہ حضور کے بعد صحابہ نے 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میرا مدنی ہم نے آپ کے لیے وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم نے آپ کو آسان کر دیا ہے، یعنی ہم نے آپ کو سہل کر دیا ہے۔ ایک تو شریعت آسان ہے، اور ایک شریعت پر عمل کرنا جو ہے آپ پر ہم نے آسان کر دیا، یعنی گویا آپ کی طبیعت ہم نے بنا دی، آپ کی فطرت میں ہم نے داخل کر دیا۔ اسی لیے ہمیشہ دیکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو مرتبہ عطا فرمایا تھا، آپ اندازہ کریں، آج میرا خیال ہے اور یقین سے میں کہتا ہوں کہ اگر ہم اس دور کے پوری دنیا کے علماء اکٹھے کریں وہ حضور پاک کی سیرت کو بیان نہیں کر سکتے جتنا بی بی عائشہ نے ایک جملے میں بیان کر دیا۔ جب بی بی عائشہ سے پوچھا گیا کہ اخبرینی، پوچھا گیا کہ اماں ہمیں ذرا حضور کی سیرت کے بارے میں تو کچھ بتلائیں، تو بی بی نے فرمایا اما قرأت القرآن، بی بی عائشہ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو ابھی نے کہا میں نے قرآن تو پڑھا ہے۔ فرمایا کان خلقہ القرآن، میرے مدنی پاک کی سیرت دیکھنی ہو تو قرآن پڑھ لو، قرآن ہی تو سیرت محمد مصطفیٰ ہے، قرآن ہی تو خلق محمد مصطفیٰ ہے۔ کیا معنی قرآن سیرت محمد مصطفیٰ ہے؟ اس بات کو سمجھیں۔ علماء نے فرمایا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں جتنی چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے، امر کیا ہے کہ یہ کام کرو، وہ حضور نے کر کے دکھلا دیے، اور جتنی کاموں سے اللہ نے قرآن میں روکا ہے کہ یہ کام نہ کرو، ان سے حضور پاک نے رک کے دکھلا دیا۔ تو جمیع اوامر اور نواہی پہ عمل کر کے میرے مدنی پاک نے نمونہ بنا دیا دنیا کے لیے۔ تو آپ کی سیرت جو ہے اور خلق جو ہے وہ قرآن ہے۔ اور اس کے بعد پروردگار عالم نے اپنے پاک پیغمبر کو حکم دیا، فرمایا میرا مدنی جب ہم نے آپ کے لیے آسانی پیدا کر دی، ہم نے آپ کے لیے شریعت کو آسان اور سہل بنا دیا، تو فرمایا فذکر ان نفعت الذکریٰ، فرمایا اب آپ کا کام ہے کہ اب آپ بھی کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو تذکیر فرمائیں، لوگوں کو نصیحت فرمائیں، لوگوں کو موعظت فرمائیں، لوگوں کو ڈرائیں اللہ کے عذاب سے۔ اور ڈرانا جو ہے وہ نفع والی چیز ہے، لیکن بات یہ ہے یاد رکھیں کہ ذکر جو ہے اور نصیحت جو ہے، نصیحت تو نصیحت ہوتی ہے، خیر ہی خیر ہوتی ہے، لیکن فرمایا سیذکر من یخشی، لیکن اس نصیحت سے وہی فائدہ حاصل کرے گا جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ کیا معنی؟ ایک آدمی کے دل میں اللہ پر ایمان ہی نہ ہو، ایک آدمی کے دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ ہو، ایک آدمی کا قیامت پر ایمان ہی نہ ہو، آپ جتنا اس کو قرآن سناتے رہیں،
جتنا آپ اس کو احادیث پاک سناتے رہیں، جتنا آپ اس کو نماز کی فضیلت بیان کرتے رہیں، وہ یہی کہے گا چھوڑو جی، کس نے آخرت دیکھی ہے، کس نے قیامت دیکھی ہے، کس نے جنت دیکھی ہے اور کس نے دوزخ دیکھی ہے؟ یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں، چھوڑے بس۔ جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں وہ کون سے آسمان پہ پہنچ گئے ہیں؟ وہ بھی اسی زمین پہ رہتے ہیں اور بے نماز بھی اسی زمین پہ رہتا ہے، اس لیے کہ اس کو نصیحت سے فائدہ اٹھانا نصیب ہی نہیں ہوتا۔ جیسے کہ قرآن پاک کی پہلی آیت میں آ گیا، فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ آگے فرمایا ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے لیکن ڈرنے والوں کے لیے۔ حالانکہ قرآن تو سب کے لیے ہدایت ہے، قرآن تو اللہ نے پوری انسانیت کے لیے بھیجا ہے، لیکن فائدہ وہی اٹھاتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ جس آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، جس آدمی، اسی طرح آپ اندازہ کر لیں، اگر بچے کے دل میں استاذ کا کوئی خوف ہی نہ ہو، بچے کے دل میں اپنے مدرسے کا کوئی خوف ہی نہ ہو، بچے کے دل میں اپنی کتابوں سے کوئی رغبت اور لگن ہی نہ ہو، تو وہ پڑھتا رہے گا اور نتیجہ یہی نکلے گا کہ جب امتحان ہوں گے تو فیل ہی ہوگا۔ اور جس آدمی کے دل میں استاذ کا بھی احترام ہے، مدرسے کا بھی احترام ہے، اور جو مضمون اسے پڑھایا جا رہا ہے اس کو وہ عظمت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور یہ بھی سمجھتا ہے کہ میں اگر محنت کروں گا تو پاس ہو کر نتیجہ اچھا حاصل کروں گا، وہی لڑکے الحمدللہ امتحانوں میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا میرا مدد بات ہے سید ذکر من یخشا، وہی اس نصیحت سے فائدہ حاصل کرے گا، وہی اس نصیحت سے فائدہ اٹھائے گا جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے۔ اسی لیے یاد رکھیں، علماء نے فرمایا، یعنی احادیث مبارک اور قرآن کی روشنی میں انہوں نے کہا یاد رکھو، عالم اس کو نہیں کہتے جو کتابیں زیادہ پڑھا ہوا ہو، انہوں نے کہا عالم اس کو نہیں کہتے کہ جس کا مطالعہ بڑا وسیع ہو، انہوں نے کہا عالم اس کو نہیں کہتے کہ جس کی لائبریری بڑی کتابوں سے بھری ہوئی ہو اور بڑا لٹریری آدمی کہلاتا ہو۔ انہوں نے فرمایا عالم وہی بڑا ہوتا ہے جو اللہ سے بڑا ڈرنے والا ہو، جو جتنا اللہ سے ڈرنے والا ہے سمجھو اتنی بڑا عالم ہے، اور جو اللہ سے ڈرنے میں جتنی نیچے ہے اور دور ہے سمجھو اس کا علم کسی فائدہ کا نہیں۔ اس لیے کہ علم کا معنی ہی یہ تھا کہ جب وہ قرآن کا علم حاصل کرتا، جب وہ احادیث مبارک کا علم حاصل کرتا، جب وہ اللہ کے احکام اور فرامین کا علم حاصل کرتا، تو علم کا معنی ہوتا ہے جاننا اور جہل کا معنی ہوتا ہے نہ جاننا۔ تو جس آدمی نے جنت دوزخ کو جان لیا وہ کیسے غافل ہو سکتا ہے؟ جس آدمی نے اللہ اور اللہ کے رسولوں کو جان لیا، پہچان لیا، وہ کس طرح غافل ہو سکتا ہے؟ اسی لیے آیا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ سب سے زیادہ ڈرنے والے اللہ سے کون ہوتی ہیں؟ جو صحیح معنوں میں عالم ہے۔ عالم کہا اسی کو جاتا ہے کہ جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو، جو زیادہ پرہیزگار ہو۔ اچھا، ڈرنے کا معنی یہ نہیں ہوتا جیسے ہمارے ہاں ایک عام رواج ہے، ہم سب کہتی ہیں کہ یا اللہ ہم تو عاجز بندے ہیں، یا اللہ ہماری لاکھ توبہ ہے، یا اللہ ہم تم سے بڑے ڈرتے ہیں، تیرے عذاب سے بڑا ڈرتے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، شراب پیتا ہے، سور کھاتا ہے، خنزیر کھاتا ہے، سود کھاتا ہے، غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، غیروں کے سجدے کرتا ہے، تو کیا معنی ڈرنے کا؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ بعض منافقانہ طور پہ زبان سے کہتا ہے، ورنہ حقیقت سے نہیں ڈرتا۔ آپ دیکھیں نا جی، ہر بندہ آگ سے ڈرتا ہے، آگ سے ہر آدمی جو ہے وہ ڈرتا ہے۔ تو کبھی آپ نے آگ میں پاؤں رکھا؟ کوئی آدمی بھی آگ میں پاؤں رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ یہ تلوار کی دھار ہے اور یہ چھری کی دھار ہے، اگر میں نے ہاتھ پہ رکھا تو فوراً میرا ہاتھ کٹ جائے گا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی بچہ غلطی سے کوئی چھری اٹھا بھی لے کچن سے تو ماں باپ بھائی سب دوڑ پڑتے ہیں اور سب کہتے ہیں پکڑو پکڑو پکڑو، بے وقوف بچہ ہے، اس کو کیا پتا کہ یہ چھری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ہاتھ کاٹ بیٹھے۔ تو جب کوئی کسی چیز سے ڈرتا ہے، وہ بھاگتا ہے، وہ دوڑتا ہے، وہ چیختا ہے، وہ اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ہم جہنم سے ڈرتے ہوتے، اگر ہم اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوتے، اگر ہم قبر کے عذاب سے ڈرتے ہوتے، تو ہم بھی تو کوئی بھاگتے گناہوں سے بھاگتے اور اچھائی کی طرف رغبت اختیار کرتے۔
تو جب ہماری اعمال صالحہ کی طرف رغبت نہیں ہے اور اعمال شر سے ہم ڈر نہیں رہے اور بچ نہیں رہے تو معلوم یہ ہوا کہ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے. یہ صرف جھوٹی موٹی سی بات ہے. بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں اللہ معاف فرمائے، اگر میرا لفظ غلط ہے تو خدا مجھے معاف فرما دے، اور اگر صحیح ہو تو اپنی رحمت سے قبول فرما دے. مقصد تو مثال دینا ہے. میں تو کہا کرتا ہوں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ آج ایک انسان اپنے علاقے کے چوکیدار، نمبردار، سپاہی اور چپراسی سے جتنی ڈرتا ہے اتنا بھی اللہ سے نہیں ڈرتا. بلکہ آج ایک آدمی اپنے گھر کے 6 سال کے بچے سے جتنی ڈرتا ہے نعوذ باللہ اتنا بھی اللہ سے نہیں ڈرتا. کیا مانا آپ 6 سال کے بچے کے سامنے زنا نہیں کریں گے، لیکن اللہ تو جانتا ہے آپ گناہ کر رہے ہیں. آپ اس کے سامنے کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے، لیکن آپ جب حرکت کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ میرا گناہ میرا رب دیکھ رہا ہے، میری یہ زیادتی میرے خدا کے سامنے ہے، میرا یہ گناہ میرے اللہ کے سامنے ہے اور اس میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ گناہ کر رہے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر باقی نہیں رہا. اگر اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے تو ساری دنیا میں امن قائم ہو جائے، ساری دنیا میں سکون پیدا ہو جائے، ساری دنیا کے اندر راستی اور سلامتی کا دورہ ہو جائے. اس لیے میرے اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ تو ڈراتے رہیں، آپ کا کام ڈرانا ہے، لیکن ڈرانے سے فائدہ وہ اٹھائے گا جو اللہ سے حقیقی معنوں میں ڈرتا ہے. فرمایا وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور میرا مدنی آپ کی نصیحت سے، آپ کے فرمان سے، آپ کی تذکیر سے، آپ کی موعظت سے جو اشقا بدبخت ہے وہ ہٹ جائے گا، وہ کنارے پہ رہے گا، وہ اس سے فائدہ نہیں حاصل کرے گا. اسی طرح آپ دیکھ لیں کتنے لوگوں نے میرے نبی پاک کی زبان سے قرآن سنا لیکن ایمان نہ لے آئے، کتنی لوگوں نے صحابہ سے قرآن سنا اور ایمان نہ لے آئے، کتنی لوگوں نے محدثین سے قرآن اور حدیثیں سنی لیکن ایمان نہ لے آئے. اور جن کو اللہ تبارک و تعالی نے خشیت نصیب فرما دی اور جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اس موعظت سے فائدہ اٹھانا نصیب فرما دیا، انہوں نے کہیں سے ایک آیت بھی سن لی تو پر دلوں کے اندر گھر کر گئی. اسی لیے کہتی ہیں کہ ایک بڑے آدمی، اللہ معاف فرمائے، جن کی زندگی گناہوں میں گزرتی تھی اور جن کی ہر رات شب برات تھی اور ہر روز روز عید تھا، ایک رات اسی اپنے گناہ کی غرض سے نکلے، ایک مسجد کے قریب گزرے تو اندر ایک تہجد والا تہجد پڑھ رہا تھا اور اس میں قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. اس نے کہا اللہ فرماتی ہے کہ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ لوگ میرے ذکر سے ڈر جائیں. جب یہ آیت قرآن کی سینے کان میں پڑی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ وہ وقت آ گیا ہے، میں ڈر گیا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں. فوراً توبہ کی اور وقت کے امام بن گئے. تو اس لیے ہمیشہ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے قرآن سے فائدہ وہی حاصل کرتے ہیں، اللہ کے قرآن اور میرے مدنی پاک کی نصیحتوں سے فائدہ وہی حاصل کرتے ہیں جن کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے. جب اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے گی، اسی لیے علماء نے فرمایا کہ پورے دین کا اگر خلاصہ نکالا جائے، یعنی پورے دین کے تمام کتابوں کا خلاصہ نکالیں تو 2 چیزیں نکلیں گی. ایک کیا ہے کہ اللہ کی عظمت دل میں پیدا ہو جائے، اور دوسرا کیا ہے کہ مخلوق کے اوپر رحم اور شفقت پیدا ہو جائے. یہ 2 چیزیں پیدا ہو جائیں تو گویا سارا دین تم نے سیکھ لیا. کیا مانا دل کی اللہ کی عظمت دل میں آ جائے، اللہ کی بڑائی دل میں آ جائے. جب اللہ کی عظمت دل میں ہوگی تو آپ بے نماز ہو ہی نہیں سکتے. جب اللہ کی عظمت دل میں ہوگی تو آپ کبھی اس کی نافرمانی نہیں کر سکتے. اور جب مخلوق پہ شفقت ہوگی آپ ظلم بھی نہیں کریں گے، آپ زکوٰۃ بھی ادا کریں گے، آپ خیرات و صدقات بھی ادا کریں گے. جیسے کہ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ لاہوری رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مثلا بطور مثال فرماتے تھے کہ بھی لوگ احمد علی کے پاس دین سیکھنے نہیں آتے، حالانکہ دین تو اتنی آسان ہے کہ اگر پلیٹ فارم پہ گاڑی چل رہی ہو اور میرا ایک پاؤں گاڑی کے اندر ہو اور ایک پاؤں ابھی میرا پلیٹ فارم پہ رکھا ہو اور میں نے ہاتھ گاڑی کے اس یعنی پکڑنے والی جگہ پہ ڈالا ہوا ہو اور اسی وقت کوئی کہہ دے کہ احمد علی مجھے دین بتلا دو، تو اتنی دیر میں بھی دین تو سمجھایا جا سکتا.
لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی دین سمجھنے والا بھی تو ہو۔ فرمایا دین کیا ہے؟ فرمایا عبادت خدا کی ہو اور اطاعت محمد مصطفیٰ کی ہو اور خدمت جو ہے وہ اللہ کی مخلوق کی ہو۔ فرمایا اسی کا نام تو دین ہے کہ عبادت صرف خدا کی ہو اور اطاعت محمد مصطفیٰ کی ہو۔ اور یاد رکھو محمد مصطفیٰ کی اطاعت جو ہے وہ بھی اطاعت خدا ہے، کیونکہ جب ہم حضور کی اطاعت کریں گے تو گویا آپ نے اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ تو عبادت خدا کی ہو اور اطاعت محمد مصطفیٰ کی ہو اور خدمت مخلوق کی ہو کہ مخلوق محتاج ہے، غریب ہے، بیمار ہے، لاچار ہے، ہمسایہ ہے، معذور ہے، نابینا ہے، اس کی خدمت کا جذبہ آ جائے اور عبادت صرف اللہ کے لیے ہو کہ جو چیزیں بھی عبادت کہلاتی ہیں وہ کسی غیر کے لیے نہ کرے۔ یاد رکھ لیں، مثلا دعا مانگنا جو ہے یہ عبادت ہے، نماز پڑھنا جو ہے یہ عبادت ہے، رکوع کرنا جو ہے یہ عبادت ہے، سجود کرنا جو ہے یہ عبادت ہے، نظر ماننا جو ہے یہ عبادت ہے، منت ماننا، منوتیاں ماننا جو ہے یہ عبادت ہے، طواف کرنا جو ہے یہ عبادت ہے۔ یہ ساری یہ کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو۔ یعنی کوئی چیز جو عبادت ہے وہ کسی غیر کے لیے نہ آئے۔ اب اگر کوئی بہانے بنائے کہ نہیں جناب وہ رکوع اور ہے اور یہ رکوع اور ہے، تو یہ بہانے کام نہیں آتے ہیں، کیونکہ جب ہم رکوع میں ہوتے ہیں یہودی دیکھے گا وہ دو رکوع میں فرق نہیں کر سکتا، وہ کہے گا وہاں بھی رکوع ہے اور یہاں بھی رکوع ہے۔ ایک آدمی کعبے کے باہر پھرتا ہوا دیکھتا ہے، وہ کہے گا یہ بھی طواف ہے، اور قبر کے باہر پھرتا ہوا دیکھے گا تو کہے گا وہ بھی طواف ہے۔ وہ یہ فرق نہیں کر سکتا کہ آپ اس میں بہانے بنائیں اور تعویلیں بنائیں کہ وہاں تو 7 چکر ہوتے ہیں اور یہاں ہم 3 چکر لگاتے ہیں، اس لیے یا 2 چکر لگاتے ہیں تو طواف اور چیز ہے اور یہ قبر والا اور ہے، یہ اور تو ہم کہہ رہے ہیں نا، ورنہ ظاہراً وہ بھی طواف ہے اور وہ بھی طواف ہے۔ اسی طرح حجر اسود کا ہم بوسہ دے رہے ہیں اور کوئی آدمی قبر کے پتھر کو جا کے چومنا شروع کر دے اور بعد میں کہے نہیں جی نہیں وہ چومنا اور ہے اور یہ چومنا اور ہے، تو یہ محض بہانے ہیں، کیونکہ جہاں جہاں شکل بنے گی اللہ کی عبادت کے اندر شرک آتا جائے گا۔ اگر ہم کسی غیر کا طواف کریں گے تو طواف میں شرک ہوگا، ہم اگر کسی اور کو بوسہ دیں گے تو حجر اسود کے بوسے میں شرک ہوگا، ہم اگر کسی اور قبر پہ قربانیاں کریں گے تو وہ اللہ والی قربانی میں شرک ہوگا، ہم اگر کسی اور کی منت مانیں گے تو وہ منت میں شرک ہوگا، ہم اگر کوئی دن مقرر کریں گے جیسے اللہ نے جمعہ کا مقرر کیا، عرفات کا مقرر کیا، حج کے 10 دن مقرر کیے، اب اگر ہم خود دن بنائیں کہ جناب یہ میلاد کا دن ہے، یہ رجبی ہے اور یہ کل ہے، یہ عرس ہے، یہ 7ویں ہے، یہ 18ویں ہے، تو اللہ کی اس دنوں کی تعیین میں شرک ہوا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو صحیح عبادت کا مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو اس لیے فرمایا میرے مدینے وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، جو بدبخت ہے وہ اللہ کے قرآن کی نصیحت کو قبول نہیں کرتا۔ جتنا مرضی آئے قرآن پڑھتے رہیں، جتنا مرضی آئے آپ باز کرتے رہیں، جتنی مرضی آئے آپ نصیحت کرتے رہیں۔ کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، ایسے لوگ بھی ہمیں ملے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ورنہ میں تو آپ حضرات جو کھڑے ہیں نا آپ کے جوتے کی پاؤں کی مٹی کے برابر بھی نہیں ہوں، لیکن اللہ اگر کام لینا چاہے تو کسی ایک ادنا سے بھی کام لے۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے، کئی لوگ مجھے حج میں الحمدللہ ملے۔ ایک دفعہ میں گلی میں جا رہا تھا، ایک بوڑھے آدمی بالکل سفید ماشاءاللہ داڑھی اور غریب چل نہیں رہے تھے، دور سے مجھے دیکھا تو دوڑے ہوئے آئے اور سینے سے لگایا اور رونے لگ گئے، اور اس کے بعد کہا جی میری ایک تمنا ہے، میں انتہائی غریب آدمی، مجھے بس اللہ نے حج میں پتہ نہیں کیسے بلا لیا ہے، میرے بندوبست کیسے اللہ نے کر دیا ہے، میرے مقدر میں لبیک لکھا ہوگا، میں حج پہ آ گیا، میں نہ تو آپ کو کوئی ہدیہ دے سکتا ہوں، نہ آپ کو کوئی کھانا کھلا سکتا ہوں، میری ایک تمنا ہے دل کی، اگر آپ میری ساتھ بیٹھ کے چائے کی ایک پیالی پی لیں تو اللہ آپ کو بڑی جزائے خیر دیں۔ اب ان کی ایک تو سفید داڑھی کا حضور نے فرمایا کہ حیا کیا کریں کہ سفید داڑھی جب اٹھا کے بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ کی رحمت بھی حیا کرتی ہے، تو اب بندہ کیسے حیا نہ کرے؟ یہ تو بڑے بدبخت لوگ ہوتے ہیں جو سفید داڑھیوں والوں کا حیا نہیں کرتے۔ حالانکہ سفید داڑھی تو ایسا مرتبہ رکھتی ہے، فرمایا جب سفید داڑھی والا ہاتھ اٹھاتا ہے مجھے بھی حیا آتی ہے،
اللہ نے فرمایا کہ میں اس کے ہاتھ کیسے خالی کر دوں؟ اس لیے فرماتی ہیں، میں نے کہا حضرت آپ جو بھی حکم فرمائے میں حاضر ہوں۔ خیر جی، وہ اس نے کہا چائے پلا مسافر آدمی تھا، کسی ہوٹل پہ جا کے جو حج میں دیکھے نا سڑک پہ عام بچے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھٹے وٹے رکھ کے چائے بنا لیتے ہیں، تو اس نے چائے خریدی، مٹی پہ بیٹھ گئے اکٹھے۔ اس نے کہا جی میں نے اس لیے چائے پلائی ہے کہ آپ کو اندازہ ہے میری کتنی عمر ہوگی؟ میں نے کہا جی 70 کے قریب۔ فرمایا نہیں، میری عمر 80 کے قریب ہے، اور 80 سال قبر پہ سجدے کرتے گزر گیا۔ اللہ نے آپ کے درس سننے کی توفیق دی تو میں نے آج توبہ کی ہے اللہ کے آگے، اور الحمدللہ میں نے عقیدہ توحید قبول کر لیا۔ اللہ پاک نے میرے دماغ میں یہ عقیدہ ڈال دیا ہے، اگر میں حج پہ نہ آتا، قرآن نہ سنتا، خدا جانے اسی بدعقیدگی میں مر جاتا، اور میرا پھر قیامت میں کیا حشر ہو۔ ایسے بھی لوگ مل جاتے ہیں کہ 80 سال ایک بات پہ جمع ہوا، قرآن سنا اور ہدایت ہو گئی۔ ایسے بھی لوگ مل جاتے ہیں کہ جن کو جناب ہم نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، حاجی نکل رہے ہیں، رش ہے، دروازے میں بالکل جام ہو جاتا ہے آدمی، تو آدھا گھنٹہ گزرتے ہوئے نکلتے، تو ایک دوسرے کہتے ہیں بھی قرآن شریف پڑھ رہے تھے، حدیث کہتے جی ہاں قرآن تو پڑھا تھا، بات ٹھیک ہے، لیکن ہے وہاں بھی نبی کو نہیں مانتا۔ بعض پر ایسا بھی اثر ہوتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہ جو نبی کو نہ مانے تو قرآن ان کا اپنا ہے، جو قرآن پڑھتے ہیں یہ قرآن کون لایا ہے؟ ایک ٹھنڈے دل سے بات سوچا کریں، قرآن لانے والے کون ہیں؟ کتاب تو اللہ کی ہے، لیکن ہمیں کس نے دی ہے؟ ہمارے پاس کس نے پہنچائی ہے؟ محمد الرسول اللہ نے۔ تو جو قرآن کو سینے لگایا ہوا وہی تو سب سے زیادہ ماننے والا ہے کہ حضور کا جو فرمان ہے اسی کو اس نے سینے سے لگا لیا ہے۔ تو جس کا قرآن سے تعلق ہے تو گویا اللہ کے نبی سے تعلق ہے، کیونکہ اللہ کا نبی یہی نسخہ لایا ہے۔ اس لیے فرمایا وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، جو بدبخت ہے اس کو نصیحت نہیں ہوتی، الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، فرمایا میرا مدنی پھر ہم اس کو بڑی آگ میں جلائیں گے۔ یہ دنیا کی آگ تو کچھ نہیں نا، یہ تو چھوٹی موٹی آگ ہے، اصل بڑی آگ جو ہے وہ جہنم کی آگ ہے۔ اور اس وقت کیفیت کیا ہوگی؟ فرمایا ثم لا يموت فيها ولا يحيا، نہ اس میں وہ مرے گا نہ زندہ رہے گا۔ کیا معنی دنیا میں ہوتا ہے آدمی مر گیا چلو دردوں سے چھوٹ گیا، لیکن قیامت میں کافر کو نہ تو موت آئے گی، نہ روح نکلے گی کہ آرام ملے، اور نہ راحت ملے گی کہ زندگی آرام سے گزار سکے۔ اور آخر میں میرے اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ اعلان فرما دیں قد افلح من تزکا، کہ تحقیق وہی کامیاب ہو گیا جو پاک ہو گیا۔ پاک ہونے کا کیا معنی؟ یعنی جو عقائد باطلہ سے پاک ہو گیا، جو شرک سے پاک ہو گیا، جو کفر سے پاک ہو گیا، جو غیر اللہ کی عبادت سے پاک ہو گیا، اور جو پھر گناہوں سے پاک ہو گیا۔ فرمایا قد افلح من تزکا، جیسے آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ کا مال پاک ہو جاتا ہے، اسی طرح جب بندہ اپنے اللہ کے آگے جھکتا ہے تو شرک سے پاک ہو جاتا ہے، جب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو غیر اللہ کی عبادت سے پاک ہو جاتا ہے، جب اللہ کے فرمان پہ چلتا ہے تو گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ فرمایا قد افلح من تزکا، اور آگے علاج بھی بتلا دیا کہ پاک ہونے کا طریقہ کیا۔ فرمایا ذکر اسم ربہ، اپنے رب کا نام کا ذکر کرے ہر وقت۔ ذکر کرنے کا معنی یہ نہیں کہ صرف زبان سے ذکر کرے، ذکر کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کو یاد رکھے، جو جو اس کا حکم ہے اس پہ عمل کرے۔ جیسے آپ ایک آدمی کہتا ہے نا، مثال کے طور پر آپ مثلا ڈائری میں نام لکھوا دیں، آپ اس کے جیب میں اپنا کارڈ ڈال دیں، آپ اس کے یعنی اٹیچی کیس پہ اپنا نام لکھ دیں، اور واپس جب آئے وہ کہے جی میں نے آپ کو ہر جگہ سفر میں یاد کیا، جب بھی میں دیکھتا ہوں کہا جو میں نے آپ کو کام بتلایا تھا وہ کرائے ہو کہ نہیں کرائے؟ نہیں وہ تو خیر میں نہیں کر سکا، لیکن آپ کو یاد میں نے بڑا کیا۔ ایسے یاد کرنے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ یاد کرنے کا فائدہ تب ہوگا کہ جو اس کا حکم ہے اس پہ چلے۔ فرمایا ذکر، اس لیے آگے فرما دیا وذکر اسم ربہ فصلی، جس نے نمازیں پڑھی، معلوم یہ ہوا جس نے نمازیں نہیں پڑھی اس نے اللہ کو یاد بھی نہیں کیا، کیونکہ جو اللہ کی ایک سب سے اہم عبادت ہے، جو کفر اور اسلام کے درمیان فرق ہے، وہ نماز ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا میرا مدنی لوگوں کا عالم یہ ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم اس دنیا کی زندگانی کو ترجیح دیتے ہو، کیونکہ دنیا کی نعمتیں حاضر ہیں اور آخرت کی نعمتیں غائب ہیں۔ دنیا کی نعمتیں سمجھو نقد ہیں اور آخرت کی نعمتیں ادھار ہیں۔
لہذا ہر آدمی اس بات میں پڑا ہوا ہے کہ بھئی دنیا اکٹھی کرو، یہاں کوٹھیاں بنا لو، یہاں گاڑیاں رکھ لو، یہاں محل بنا لو، یہاں اعلیٰ سے اعلیٰ لباس پہن لو، آخرت کس نے دیکھی ہے؟ اس لیے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تمہیں پتہ نہیں والآخرۃ خیر وابقا، کہ سب سے بہتر جو ہے وہ آخرت ہے، اور وہ سب سے اس کی بڑی بہتری کیا ہے کہ وہ نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ علماء نے فرمایا کہ ایک نعمت فانی ہو اور ایک نعمت باقی ہو تو کوئی فانی جو ہے وہ باقی کی مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ ایک دنیا کی نعمتیں کتنی کیوں نہ ہوں لیکن فانی ہے، ہم ختم ہو گئے تب بھی نعمتیں ختم ہو گئی، نعمتیں ختم ہو گئی تب بھی نعمتیں ختم ہو گئی، یہ دنیا ختم ہو گئی تب بھی نعمتیں ختم ہو گئی، لیکن آخرت میں نہ نعمتیں ختم ہوں گی، نہ عالم آخرت ختم ہوگا، نہ ہم ختم ہوں گے۔ تو لہذا جو عاقل ہے، جو سمجھدار ہے، وہ آخرت کی نعمتوں کو ترجیح دیتا، اس لیے فرمایا والآخرۃ خیر وابقا، اور فرمایا ان ھذا لفی الصحف الاولی، اور میرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا میرا مدنی پاک یہ مضمون قرآن کا جو ہے یا اس سورت مبارک کا جو ہے یہ صرف آپ کو نہیں فرمایا بلکہ پہلے جو پیغمبروں کو صحیفے ملے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 10 صحیفے ملے، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو بھی تورات ملنے سے پہلے صحیفے عطا فرمائے گئے۔ اس لیے ایک صحابی نے پوچھا کہ حضور ان صحائف میں کیا تھا؟ فرمایا ان میں عبرتیں ہی عبرتیں تھیں، ان میں تذکیر ہی تذکیر تھی، اس لیے فرمایا ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ مضمون جو ہے یا تو آخری آیت کا یا پوری سورت کا یا پورے قرآن کا، ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ اچھا، حالانکہ اللہ نے ہر نبی کو ہدایت عطا فرمائی لیکن ذکر کیا گیا ابراہیم علیہ السلام کا اور موسیٰ علیہ السلام کا۔ وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو مکے کے مشرک بھی مانتے تھے، وہ بھی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیم کے دین پہ ہیں اور ہم ابراہیم علیہ السلام کے کعبے کے مجاور ہیں، اور اسی طرح یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، اور حضور کے زمانے میں مشرک بھی موجود تھے اور یہودی بھی موجود تھے، اس لیے ان انبیاء کا ذکر کیا گیا جن انبیاء کے ماننے والے موجود تھے۔ فرمایا ان انبیاء کے کتابوں میں بھی ہم نے یہی نصیحت فرمائی تھی، تو اب ہمیں کیا نتیجہ ملا کہ نصیحت جو ہے وہ فرض اور حق ہے، اور نعمتیں جو ہیں وہ آخرت کی باقی اور دائمی ہیں، لیکن ان نصیحتوں کا فائدہ کن کو ہوتا ہے؟ جن کے دلوں میں اللہ کی خشیت پیدا ہوتی ہے۔ اور دوسرا ہمیں سبق یہ ملا کہ پہلے آدمی اپنے آپ کو پاک کرے، اپنے معاملات کو ٹھیک کرے، اور جب اللہ اس کے معاملات کو ٹھیک کر دے تو اب دوسروں کے پاک کرنے کے لیے بھی کوشش کرے، اور دوسروں کو تذکیر اور موعظت کے لیے بھی کوشش کرے۔ اور تیسرا سبق ہمیں یہ ملا کہ اپنے اللہ کی ذات اور اللہ کے اسماء اور اللہ کے صفات پر ایمان رکھے، اور ہر وہ چیز جو اللہ کی شان کے مطابق نہ ہو اللہ کو ان صفتوں سے پاک سمجھے، اس کی تسبیح و تقدیس کرے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہے۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی دین پر قائم رہنے کی توفیق بخشیں۔ اگر ایک بچہ ہے 1 مہینے کا، ماں کا دودھ پی رہا ہے، تو کیا ماں روزہ رکھ سکتی ہے؟ بھئی اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر روزہ رکھنے میں دودھ میں کمی ہو جائے یا بچے کو خطرہ ہو یا بیوی کو خطرہ ہو تو اللہ نے اجازت دی ہے کہ بعد میں وہ روزے قضا کر سکتی ہے، یعنی روزے چھوڑ دے اور بعد میں جب اللہ موقع عطا فرمائے تو وہ روزے جو ہیں قضا کر لیں۔ اور اگر روزہ رکھنے میں کوئی تکلیف ہونے کا خطرہ نہیں ہے اور کسی قسم کی کمی ہونے کا خطرہ نہیں ہے تو پھر روزے رکھنا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ بعد کے اندر روزے رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا 1 روزہ 2 روزے آدمی کے مہینے میں چھوٹ جائیں تو پورا سال آدمی پورا نہیں کر سکتا۔ اور رمضان المبارک میں کچھ تو رمضان کی برکتیں اور رحمتیں ہوتی ہیں، اور کچھ یہ ہے کہ پورا معاشرہ الحمدللہ روزے میں ہوتا ہے، پورا گھر روزے میں ہوتا ہے، تو اللہ کی رحمت سے آسانی ہو جاتی ہے۔ اس لیے بہرحال یہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر دودھ پلانے میں اسے تکلیف ہے یا بیوی کو کوئی کمزوری محسوس ہوتی ہے تو روزہ قضا کرنا جائز ہے۔ اسی طرح حاملہ عورت ہے، پیٹ والی عورت ہے، اگر روزہ رکھنے میں کوئی خطرہ ہے قضا کر لے، اگر روزہ رکھنے میں خطرہ نہیں ہے
تو الحمدللہ روزہ رکھ لے اور مقامی ڈاکٹر سے مشورہ کر لے۔ جی بچہ جب پیدا ہو تو اذان کہنی چاہیے، ہاں اس لیے تاکہ سب سے پہلے اس کے کان میں اللہ کا نام جائے۔ اور اسی طرح دوسری بات لکھی ہے، مسجد کے باجو میں ہم پانچوں کی اذان پتنی میں یہ سجانی، بہرحال مسجد کی اذان سنائی دے رہی ہے اور آپ دوسری جگہ جماعت کرتے ہیں تو اذان نہ کہیں تو وہی اذان کافی ہے، لیکن اگر آپ دوسری اذان بھی کہیں کوئی بات نہیں، کیونکہ جتنی اللہ کا نام بلند کیا جائے گا اتنی ثواب ہے، اتنی فضیلت ہے۔ حتیٰ کہ حکم ہے کہ تم جنگل میں اکیلے ہو اذان کہہ دو، تکبیر کہہ کے نماز پڑھو، کیونکہ وہاں بھی تو اللہ کے جنات موجود ہیں، اللہ کے فرشتے موجود ہیں، ان کو پھر جماعت میں آنے کی توفیق ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر اذان سنائی دے اور آپ نہ کہیں تو وہی کافی ہے، لیکن اگر آپ کہہ دیں سبحان اللہ، جیسے آپ وضو ہے، آپ کو یقین ہے کہ میرا وضو ہے، اگر آپ دوبارہ وضو نہ کریں آپ کی نماز ٹھیک ہے، لیکن آپ نے کہا بھی وقت بھی موجود ہے اور پانی بھی موجود ہے اور جگہ بھی ٹھیک ہے، میں ذرا وضو تازہ کر لوں ماشاءاللہ، تو اور زیادہ فضیلت حاصل ہو گئی۔ بہرحال ایک مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی رکوع کی حالت میں آ کر شامل ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ بھئی حدیث مبارک موجود ہے کہ اگر امام رکوع میں چلا گیا، شرط یہ ہے کہ اچھا ایک بڑی غلطی ہمارے لوگ کرتے ہیں، مثلا امام رکوع میں ہو نا تو وہاں دور سے ایسے آگے بس اسی رکوع کی حالت میں آ جاتے، یہ بھی نماز رکعت نہیں ہوتی۔ اچھا بعض لوگ ایسا کرتے ہیں اللہ اکبر اور رکوع میں چلے جاتے ہیں، تب بھی نماز نہیں ہوتی۔ ہمیشہ قاعدہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کر کے اتنی کھڑا ہو جتنی دیر میں تسبیح کہی جاتی ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اتنی دیر کھڑا ہو پھر رکوع میں جائے۔ اب رکوع میں جانے کے بعد اس کو امام کے ساتھ ایک تسبیح یا دو تسبیح یا تین تسبیح مل گئی ہے، الحمدللہ وہ رکوع میں مل گیا، اور جو رکوع میں مل گیا اس کو پوری رکعت مل گئی۔ اگر وہ مولوی صاحب نہیں مانتے تو کوئی منوانا تو ہمارے ذمہ نہیں ہے نا بھائی۔ آج اگر ایک دوسرے کی مولوی مان لیتے تو جھگڑا رہتا بھلا۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی اپنی باتیں ماننے کی ایک دوسرے کے ساتھ توفیق عطا فرمائے۔ جھگڑا تو یہی ہے نا کہ تم میری نہیں مانتے، میں تمہاری نہیں مانتا، کچھ تم کھچے رہے، کچھ ہم کھچے، اس کشمکش میں ٹوٹ گیا رشتہ حیات کا۔ یہ سارے جھگڑے اسی میں تو ہیں کہ تم میری نہیں مان رہے، میں تمہاری نہیں مان رہا۔ حالانکہ قاعدہ یہ ہو کہ جو حق بات ہے وہ سب کی مانی جائے اور جو غلط ہو وہ کسی کی بھی نہ مانی جائے۔ تو جب احادیث مبارکہ میں یہ بات موجود ہے، آمنا و صدقنا، جو چیز اللہ کے قرآن میں حضور کے فرمان میں ثابت ہوگی ہمارا اسی پہ ایمان ہے۔ آپ کا مجھے سمجھ تو نہیں آیا، میں نے حدیث میں پڑھا تھا کہ جو ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھے گا اس کا اتنا بڑا ثواب ہے، لیکن بعد والا کیسا سنت ہے؟ بھئی پہلے بھی حضور نے پڑھی ہے اور بعد میں بھی حضور نے پڑھی ہے، جو چیز حضور پڑھیں گے وہ سنت ہے۔ 4 رکعت پڑھنا بھی سنت ہے پہلے، اور بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے، یعنی وہ یہ فرق کرتی ہیں کہ کچھ سنتیں جس کی زیادہ حضور نے تاکید کی ان کو وہ مؤکدہ فرما دیتے ہیں، اور بعد کے اندر بھی 2 رکعتیں بھی سنت میں ثابت ہیں، حدیث میں 4 رکعتیں بھی ثابت ہیں، اور بعض روایات میں 6 رکعت پڑھنا بھی ثابت ہے۔ تو جتنا اللہ تمہیں توفیق دے اللہ تبارک و تعالی۔ اب دیکھو نا جی، اگر ہم نے 2 رکعت پڑھی جمعہ کے بعد تو ہمیں 2 لاکھ رکعت کا انشاءاللہ ثواب ملے گا، اور اگر ہم نے 4 رکعتیں پڑھی تو 4 لاکھ ہمارے اکاؤنٹ میں جمع ہو گئے، اور اگر ہم نے 6 رکعتیں پڑھ لی تو 6 لاکھ ہو گئے، پھر ہم نے 2 رکعت نفل بھی پڑھ لی۔ تو یہ چیزیں فضیلت میں ہیں، بہرحال بعد میں پڑھنا بھی سنت ہے اور پہلے پڑھنا بھی سنت ہے۔ اگر کوئی آدمی عصر کی نماز کے بعد مسجد حرم میں داخل ہو جائے تو 2 رکعت تحیت المسجد پڑھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عصر کے بعد سے لے کر جب تک سورج نہ ڈوبے نماز نہ پڑھی جائے، چاہے مکے میں ہو یا باہر ہو۔ باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ حرم میں اجازت ہے، باہر اجازت نہیں، تو اس لیے بہرحال اور تحیت المسجد جو ہے سب سے بڑا وہ طواف ہے، اس لیے اگر ایسے اوقات میں آ کے طواف کر لے تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ کسی بات پہ اختلاف بھی نہ رہا اور کسی بات کا شبہات بھی نہ رہے۔ اور اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کے سر پہ ڈنڈا لے کے نہ کھڑے ہو جائے، اور جو نہ پڑھے تو اس کے گلے میں رسا نہ ڈال لیں۔ دونوں حدیث رسول پہ عمل کر رہے ہیں، اللہ دونوں کی محنت اور عبادت جو ہے منظور فرمائے۔ ایسے چھوٹے موٹے جھگڑوں میں لڑا نہ کریں، یہ بلا وجہ کا سر پھٹول ہوتا ہے۔
حالانکہ اس میں اللہ کی بڑی رحمتیں ہیں. میں تو ہمیشہ سوچتا ہوں کہ میرا مولا، ابھی آپ پڑھ رہے تھے نا کہ دین آسان ہے، یہی تو آسانی ہے نا. اب مثلا میں نے جہاز پہ جانا ہے، ایئرپورٹ پہ پہنچنا ہے، تو میں 2 رکعت کے لیے کیسے کھڑا رہوں؟ تو مجھے گنجائش موجود ہے، میں پڑھ کے چلے جاؤں گا. اچھا اگر میں یہاں موجود ہوں، کہیں باہر نہیں جا رہا، اگر میں نے مغرب کے بعد پڑھ لی تو کیا ہو گیا؟ یہ تو اللہ کی طرف سے بڑی آسانیاں ہیں اور بڑی رحمتیں. باہر قافلہ چلنے پہ کھڑا ہوا اور میں کہوں نہیں، جب تک مغرب نہیں ہوگی میں 2 رکعت نہیں پڑھتا. اب سارے قافلے والے کھڑے ہوئے میری 2 رکعت کے لیے، تو اس لیے اللہ گنجائش بھی نکل آئی. تو اگر ہم نہ پڑھیں اور کوئی کام بھی ہمیں نہیں ہے تو مغرب کے بعد پڑھنے میں جھگڑا ہی نہیں. مغرب کے بعد تو سب کے نزدیک جائز ہے نا، کسی کے نزدیک منع نہیں. تو لہذا اس میں اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں پہ احسان ہے، اور ہم اس احسان کو جھگڑا بنا لیں تو ہماری اپنی بدقسمتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ایک آدمی نماز فجر کے وقت مسجد میں آ گیا، وہ 2 رکعت سنت نہیں پڑھ سکا اور نماز میں شامل ہو گیا، فرض نماز پڑھ لی، تو اب سنتیں کیا کرے؟ اگر فوراً نماز کے بعد پڑھ لے تب بھی جائز ہے، اور سورج نکلنے کے بعد پڑھے تب بھی جائز. ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا عالم ہے ماشاءاللہ، اور وہ 5 دن قرآن کی تفسیر کی محفل ہوتی ہے، اور 5ویں دن جب قرآن کی تفسیر کی محفل ختم ہوتی ہے تو پھر سب لوگوں کو کھڑا کرا کے صلاۃ و سلام پڑھتا ہے. اگر بڑا عالم ہوتا تو ایسی غلطی نہ کرتا. سنا جی، اگر بڑا عالم ہوتا تو ایسی غلطی نہ کرتا، یا کم از کم اسے یہ فرق پوچھ لیا کریں کبھی حضرت کہ یہ صلاۃ و سلام 5ویں دن پڑھنا یا ہر ختم کی محفل پہ پڑھنا، یہ قرآن کی کس آیت میں حکم ہے؟ اگر پڑھے ان اللہ و ملائکتہ وہ تو پھر ہم ہر وقت پڑھتے ہیں. اس میں یہ 5واں دن یا تفسیر کے بعد یا تقریر کے بعد کہاں لکھا ہے؟ اس میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ فلاں دن پڑھو؟ اس میں تو ایک مطلق اللہ نے حکم دیا کہ اللہ کے ملائکہ بھی حضور پہ رحمتیں بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں، اور ایمان والو تم بھی صلاۃ و سلام پڑھا کرو. ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. ایک بات یاد رکھو، چاہے بات کتنی خوشنما ہو، اگر میرے مدنی پاک نے وہ عمل نہیں کیا یا صحابہ نے وہ عمل نہیں کیا، وہ بدعت ہوتا. اگر اسی طرح صلاۃ و سلام پڑھنا ہر درس کے بعد ضروری ہوتا تو میرے مدنی نے مکے میں بھی قرآن کا درس دیا ہے اور مدینے پاک میں بھی درس دیا، اور حضور کے بعد ابو بکر عمر عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، ابی ابن کعب، زید ابن ثابت، ابی ہریرہ، عبداللہ ابن مسعود، ان سب نے مدینے پاک میں بھی ہر مقام پہ، ابن عباس، ان نے بھی قرآن کا درس دیا ہے، لیکن کبھی صلاۃ و سلام نہیں پڑھا ہے کھڑے ہو کر. اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ بدعات میں ہیں. دعا کریں اللہ اس کو جیسے قرآن پڑھانے کی توفیق دی ہے، قرآن کے مطابق سمجھانے کی بھی توفیق بخشے. اس سے کوئی دشمنی تو نہیں ہماری، اس کے لیے بھی دعا کریں. ایک شرعی وکیل بنایا جاتا ہے کہ بھی مثلا میرا جا کر تم نکاح کر لو، اس نے میری طرف سے جا کے نکاح کر